شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، آپ لوگوں کے لیے آج میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں عمرہ خان۔ عمرہ کہتی ہیں، میں اپنی کزن کی زندگی میں پیش آنے والی آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری کزن جو ہیں وہ لوگ پشاور میں رہتے ہیں۔ میری کزن کو بہت زیادہ شوق تھا جھولا جھولنے کا، تو گھر والوں نے اس کے لیے درخت کے نیچے ان کے گھر میں ایک پیپل کا بہت بڑا درخت ہوتا تھا، اس کے اوپر ان لوگوں کے گھر والوں نے درخت کے نیچے ایک جھولا لگوا دیا۔ اب وہ جب بھی اس کا دل چاہتا تھا وہ جھولا جھولنے کے لیے جا کر درخت پر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتی تھی کہ رات ہو چکی ہے یا شام ہو چکی ہے، وہ جب بھی اس کا دل چاہتا تھا جا کر جھولا جھولنے لگ جاتی تھی۔ اسی طرح سے اس نے ایک دفعہ ایسے کیا، رات کا ٹائم تھا، وہ درخت کے نیچے گئی اور اس نے جا کر جھولا جھولنا شروع کر دیا۔ کافی دیر وہاں پر جھولے لیتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو اٹھی اور جا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گئی، اس کو اپنے جسم بہت زیادہ بھاری محسوس ہونے لگ گیا۔ جب جا کر اپنے بستر پر لیٹی تو اس کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم بہت زور سے کوئی دبا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو درد شروع ہو گیا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کیونکہ وہ درد اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی چیخنے کی آوازیں سن کر اس کے گھر والے آ گئے۔ کسی کو اس ٹائم کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے ساری بات بتائی کہ میں ایسے ایسے جھولا لے رہی تھی، تو ایک دم سے جب میں اٹھ کر اندر آئی ہوں تو میرا جسم بہت بھاری ہونے لگ گیا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے جسم کو کوئی دبا رہا ہے، بہت زور سے میرے جسم کو کوئی دبا رہا ہے۔ گھر والوں نے جب دیکھا تو وہ تو جھولے سے اترے ہوئے، اس کو تو کافی دیر ہو چکی تھی، اس کے باوجود درخت کے نیچے لگا وہ جھولا مسلسل جھولے جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس درخت کے اوپر بیٹھ کر کوئی جھولے لے رہا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر والے بہت زیادہ ڈر گئے۔ گھر والوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں فوراً سے پہلے مولوی صاحب کو بلانا چاہیے، کیونکہ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ دیر نہیں کر سکتے تھے۔ فوراً سے گئے، امام مسجد صاحب کو جگایا، ان کو بلا کر لائے۔ امام مسجد صاحب آئے تو انہوں نے جب دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے جسم کے اوپر اس ٹائم جنات قابض ہیں، وہ جنات اس کے جسم کو دبا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید پڑھائی کی تو باقاعدہ اس کے جسم پر جنات حاضر ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شام کے ٹائم ہم لوگوں کے بچے اس جھولے کو جھولتے ہیں، جب یہ وہاں پر آئی ہے اور اس نے آ کر وہاں پر جھولے لینے شروع کیے ہیں تو ہم لوگوں کے بچے گرے ہیں اور ان کو چوٹ لگ گئی ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو ایسے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ پھر وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے بہت زیادہ پڑھائی کی، بہت زیادہ دم کیا، تب جا کر میری کزن کی کچھ حالت ٹھیک ہونے کے قابل ہوئی، ورنہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کے دل میں اس چیز کو لے کر اتنا خوف بیٹھا، اتنا ڈر بیٹھا کہ وہ ڈر کے مارے اس جھولے کے پاس سے بھی نہیں گزرتی تھی۔ پھر ان کے گھر والوں نے اس جھولے کو کاٹا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں پر جنات کا اثر ہے، اگر ہم لوگ جھولے کو کاٹیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جنات ہم لوگوں کے اور اگینسٹ ہو جائیں اور ہمیں نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو عمرہ خان نے شیئر کی کراچی سے۔ بہت شکریہ عمرہ خان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آصف خان۔ آصف کہتے ہیں سندھ سے شیئر کر رہے ہیں۔ آصف کہتے ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ میرے ایک دوست کی بتائی ہوئی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست کا نام فیصل ہے اور وہ نوریہ آباد میں رہتا ہے۔ وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، آج سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی جو کمپنی ہے وہ ایک بہت زیادہ عجیب و غریب لوکیشن پر ہے، یعنی وہ جگہ بہت زیادہ گنجان آباد نہیں ہے۔ اس کمپنی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کمپنی میں بہت زیادہ عرصے سے ایک کمرہ خالی ہے، اور وہ جو کمرہ ہے وہ کافی زیادہ قدیم پرانے عرصے سے بند ہے۔ جب سے وہ کمپنی بنی ہے اس کمرے کو بند کر دیا گیا تھا۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو کمرہ ہے وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، وہاں پر جنات رہتے ہیں۔ ہم لوگ کافی زیادہ لڑکے وہاں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کمپنی کے بھی لڑکے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو باتوں باتوں میں کمپنی کے اس کمرے کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں شیئر کی کہ پتہ نہیں وہاں پر ایسا کیا ہوا ہوگا، جو کمپنی کا وہ کمرہ جو ہے وہ بالکل بند ہے، کہ وہاں پر نہ کبھی کوئی گیا ہے نہ ہی کسی کو جانے کی اجازت ہے۔ باقاعدہ وہاں پر ہم لوگوں کو منع کیا جاتا تھا کہ غلطی سے بھی اس کمرے کے پاس نہیں جانا۔ تبھی ہم لوگوں کے ان سبھی دوستوں میں بیٹھے 2 لڑکے بولے،
ہم تو بالکل بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتے، چلو شرط لگاتے ہیں، ہم لوگ تمہیں اس کمرے میں جا کر دکھاتے ہیں اور وہاں پر ہم لوگ ٹائم گزار کر آئیں گے، اس کے بعد جو جیتے گا ان دونوں نے آپس میں شرط لگائی، وہ جو بھی مانگے گا اس کو ملے گا۔ اب ہم لوگ سب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے ان کو سمجھایا یہ حرکت بالکل بھی نہ کرنا، یہ کام بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب ایک جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جگہ پوزیسڈ ہے، وہاں پر جنات ہے، اور باقاعدہ ہم لوگوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس طرف نہیں جانا، تو تم لوگ کیوں یہ خطرہ مول لیتے ہو؟ تم لوگوں کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ خیر ان لڑکوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم یہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں، رومرز ہیں، ان میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہو جائے گا، کبھی ہمیں وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، کبھی ہمیں وہاں سے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا، ویسے ان لوگوں نے اس کمرے کو بند کیا ہوا ہے، ہم لوگ تمہیں جا کر دکھائیں گے۔ ہم سب ان کو جتنا سمجھا سکتے تھے ہم لوگوں نے سمجھایا، لیکن ان پر وہ جیسے ایک بات کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، وہ ضدی ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں بس ہم لوگ تمہیں جا کر دکھائیں گے اور دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے، 12 بجے کے بعد کا ٹائم تھا تقریباً، تو ہم لوگوں کو وہاں پر کمپنی میں رومز پہ ملے ہوئے تھے۔ وہ جو لڑکے ہیں ان لڑکوں نے اپنی ضد پر وہ ڈٹے رہے اور اس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جب اس کمرے کے پاس گئے، اس کمرے کے اوپر کافی زیادہ قدیم اور پرانا زنگ آلود تالا بھی لگا ہوا تھا، کیونکہ اس کو کبھی کسی نے کھولا ہی نہیں۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہ جو کمرہ تھا اس کے ساتھ باقاعدہ دیوار بنائی گئی تھی، باقاعدہ ایک احاطہ کیا گیا تھا کہ اس طرف کوئی جائے ہی نہ۔ جیسے ان لوگوں نے تالا تو یہ کھول نہیں تھے سکتے، نہ ان کے پاس چابی تھی، نہ ہی یہ توڑ سکتے تھے کہ کمپنی کا جو آنر تھا ان پر کوئی کیس وغیرہ نہ کر دیتا۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک نے پہلے دیوار پھلانگی۔ جب ایک نے دیوار پھلانگی، ابھی وہ دیوار پھلانگا ہی تھا کہ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس کی بہت زیادہ خوفناک چیخیں گونجنے لگیں۔ جیسے اس کی چیخیں گونجنے لگیں تو وہ جو دوسرا تھا، جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ چیخو پکار سنا ہم لوگ باہر نکلے۔ ہم لوگوں کے باہر نکلتے نکلتے وہ جو دوسرا تھا اس نے بھی وہ دیوار پھلانگ دی اور وہ بھی اس کمرے کی طرف چلا گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے والے کو کیا ہوا ہے۔ اب اندر سے ان لوگوں کا چیخو پکار شروع، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان کہ لوگوں کو کیسے باہر نکالیں۔ لوگوں کو منع بھی کیا تھا، وہ کچھ بول نہیں رہے تھے، بس مسلسل چیختے جا رہے تھے جیسے بہت زیادہ تکلیف میں چلا رہے ہیں۔ ہم لوگ فوراً سے گئے، ہم لوگوں نے سیکیورٹی گارڈ کو بلایا، سیکیورٹی گارڈ آیا، اس نے بھی ان کی آوازیں سنی۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ ان کی زندگی کا سوال ہے، کمرے کا دروازہ کھولو، ان کی تو اندر سے ایسی ڈراؤنی چیخیں آ رہی ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ نے یہ کہا کہ مجھے تو مالک نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، میں جب تک اس سے پوچھوں گا نہیں میں نے دروازہ نہیں کھولنا۔ ہم لوگوں نے اسے یہ سمجھایا، مالک کے پوچھتے پوچھتے اگر ان کی زندگی کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تم اس بات کو چھوڑو، جتنی جلدی ہوتا ہے کمرے کا دروازہ کھولو۔ وہ بھاگتا بھاگتا گیا، اس کمرے کی چابی لے کر آیا۔ جب تک وہ کی لے کر آیا ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم ان کو آوازیں دے رہے تھے مسلسل لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے کیسے کر کے اسے زنگ آلود تالے کو کھولا گیا، اور جیسے ہی تالے کو کھولا آگے کا جو منظر تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ان دونوں کی آگے لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کی لاشوں کی اتنی بری کنڈیشن تھی، اتنی بری کنڈیشن تھی کہ ان کے چہرے بھی پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ کمپنی میں ایک خوف برپا ہو گیا، ایک دہشت طاری ہوگی سب پر، اور جیسے سب وہاں پر آ گئے۔ آنر کو کال کی گئی، آنر نے جب دیکھا اس کو بہت زیادہ دکھ بھی ہوا اور اس نے سختی سے سب کو روکا بھی ہوا تھا، پھر بھی ان لوگوں نے ضد کی۔ پولیس بھی آ گئی، یہ بات پولیس تک پہنچ گئی، لیکن ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی۔ جب یہ حالات ہوئے تو کمپنی کا جو آنر تھا اس نے ایک عامل کو بلایا کہ یہاں پر بلا کر دوبارہ کوئی پڑھائی وغیرہ کرواتا ہوں، اب یہ جو کام یہاں پر ہوا ہے، اس کمرے کا دروازہ کھلا ہے، پتہ نہیں اب نیکسٹ کیا ہوگا۔ جیسے ہی وہ عامل آئے انہوں نے جب پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جنات نہیں، جنات کے قبیلے آباد ہیں، اور وہ اتنے سخت جنات ہیں جو انسان کی موجودگی کو برداشت کر سکتے ہی نہیں۔ آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی جو یہاں پر اس کمپنی کو آپ لوگ چلاتے گئے۔ یہ کمپنی بہت عرصہ اس کمپنی کو بنے ہوئے بھی ہو گیا تھا، اور اس کمپنی کے بننے سے پہلے اس جگہ پر ان جنات کا بسیرا تھا۔ شاید اس دور میں یہ جگہ کوئی قبرستان کا حصہ تھی جس کو گرا کر لوگوں نے یہاں پر بلڈنگز بنانا شروع کر دی۔ پھر وہ جو آنر تھا اس نے یہ کہا کہ وہ جو عامل تھے انہوں نے آنر کو یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس کمپنی کو چھوڑ دو، اگر تم لوگ اس کمپنی کو ابھی بھی چلاتے رہو گے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ وہ جو آنر تھا اس نے یہ کہا کہ میری تو یہ چلتی ہوئی کمپنی ہے، میں اتنی جلدی اس کو کیسے چھوڑ دوں، اس کا کوئی اور حل ڈھونڈیں۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ 15 دن تو اس کمپنی کو بند رکھنا ہی ہوگا، میں کچھ چلا کشی کروں گا۔ 11 دن کا چلا ہوتا ہے، اس کے بعد 3-4 دن کا ٹائم لیا جاتا ہے کہ وہ جنات کا اثر یہاں سے ہٹتا ہے یا نہیں۔ اس کمپنی کو 15 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس عامل نے وہاں پر چلا کشی کی۔ 15 دن کے بعد وہاں پر صدقہ خیرات کیا گیا، بکروں کو ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے دوبارہ اس کمرے کو بند کر دیا گیا اور سختی سے منع کر دیا گیا کہ ان کمروں میں اب دوبارہ کوئی بھی نہ جائے۔ اس کے باہر باقاعدہ کیل لگائے گئے، تب جا کر اس کمپنی میں
ان جنات نے باقی حصے کو چھوڑا۔ وہ عامل کہتا تھا کہ اگر اس کمپنی کو بند نہ کیا جاتا تو یہ یہاں پر کسی کو زندہ نہ چھوڑتے۔ وہ انتہائی سخت جنات کا وہاں پر بسیرا تھا۔ فیصل کہتا ہے کہ ہم نے ان لڑکوں کو بہت زیادہ سمجھایا تھا، انہوں نے ہم لوگوں کی بات نہیں مانی۔ کبھی بھی ایسی باتوں پر آ کر شرط نہیں لگانی چاہیے، ایسی شرطیں جو آپ کی زندگی کو نقصان دیں، وہ کبھی بھی نہیں ایسی شرطیں لگانی چاہیے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آصف نے شیئر کی۔ بہت شکریہ آصف آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیما سہیل شیئر کر رہی ہیں۔ سیما کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے بھائی کی بتائی ہوئی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کچھ دن پہلے کی ہی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام ندیم تھا۔ ان کی اپنی شادی کا ان کا ولیمہ تھا تو انہوں نے ایک نائٹ پارٹی آرگنائز کی ہوئی تھی۔ یہ سارے دوست مسلم تھے تو ان لوگوں نے اس پارٹی میں جانا تھا، یہ لوگ سب وہاں پر چلے گئے۔ ندیم بہت زیادہ خوش تھا، اپنی پارٹی کو، اپنے ولیمے کی پارٹی کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا۔ یہ سارے دوست وہاں پر باتیں کر رہے تھے، ایک فنکشن کا سارا سین تھا۔ ایک دم سے ندیم کی نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کے فنکشن میں ایک لڑکی ہے جو بھاگتی دوڑتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، بڑی بے چین سی، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو ندیم جو ہے وہ بھاگتا اس لڑکی کے پاس گیا اور جا کر اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوں، میرا منگیتر مجھے مل نہیں رہا، ہفتے بعد میری شادی ہے۔ پھر وہ ندیم کو کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ ندیم نے کہا کہ میرا تو آج ولیمہ ہے اور میرے ولیمے کی پارٹی چل رہی ہے جس میں آپ کھڑی ہوئی ہیں، تو آپ ہماری مہمان ہیں، اب آپ یہاں تک آ گئی ہیں تو آپ کھانا کھا کر جائیں، ہم لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے اگر آپ کھانا کھائے بغیر چلی جائیں۔ وہ جو لڑکی تھی وہ ندیم کے ساتھ باقاعدہ اس پارٹی میں آئی۔ اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں جو ہوں مجھے ڈانس کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اس کا نام ریٹا تھا، تو میں آپ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی ہوں۔ ندیم نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے کلچر میں تو ڈانس کو اتنا پسند نہیں کرتے، لیکن چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ڈانس کر لیتا ہوں۔ جب ان سارے دوستوں نے دیکھا کہ وہ اکیلا کسی جگہ پر کھڑا ہو کر ڈانس کر رہا ہے، یہ کون سی احمقانہ حرکت ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ فوراً سے اس کے پاس گئے اور اس کو یہ کہنے لگے کہ تم پاگل تو نہیں ہوگے، تمہیں اپنے ولیمے کی اتنی خوشی چڑھی ہے کہ تم خود ہی اکیلے ڈانس کیے جا رہے ہو؟ جس پر ندیم نے یہ کہا کہ میں اکیلا تو ڈانس نہیں کر رہا، دیکھو میرے ساتھ یہاں پر ریٹا بھی کھڑی ہے۔ ان سب نے کہا کہ کون ریٹا؟ ہم نے تو یہاں پر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ جیسے ان لوگوں نے دیکھا وہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی، ندیم نے جب آنکھیں کھولی تو سچ میں وہاں پر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ اتنا خوف زدہ ہوا، وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پوری پارٹی میں ایک شور برپا ہو گیا کہ جس لڑکے کا ولیمہ تھا وہ بے ہوش ہو گیا ہے، سارے افراتفری مچ گئی، ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ اس وقت بہت زیادہ ڈیپ شاک میں ہے، اس نے کچھ ایسا دیکھا جس سے یہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کے بعد وہاں پر کسی صاحب علم ہستی کو بلایا گیا۔ جب انہوں نے آ کر پڑھائی کی، دم کی، تو باقاعدہ اس کے جسم پر ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے بول کر بتایا کہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق تھی، جنات تھی، اس کی فلاں فلاں جگہ پر اس کا کہیں سے اس کی شادی تھی تو کسی گاڑی کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس لڑکی کا وہ جو غیر مرئی مخلوق تھی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا کیونکہ شادی کی رات تھی۔ باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ وہ جہاں پر بھی وہ پھر شادی کا فنکشن دیکھتی تھی وہاں پر اپنے دلہا کو ڈھونڈنے کے لیے آ جایا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے، ان لوگوں نے جا کر باقاعدہ اس روڈ پر دیکھا تو پچھلی رات وہاں پر ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہاں پر ایک لڑکی کی میت پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر اس لڑکی کی میت سیم ٹو سیم وہی لڑکی تھی جو ریٹا اس نے اپنی پارٹی میں دیکھی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اسی کو تو میں نے پارٹی میں دیکھا تھا۔ پھر وہ جو صاحب علم ہستی تھے ان کے پاس گئے، ان سے دوبارہ ساری بات پوچھی۔ ان کا یہ کہنا تھا اس کا روپ لے کر جنات سامنے آئے تھے، کیونکہ وہ جنات کو ایک شکل مل گئی سامنے آنے کی۔ اسی لڑکی کی گاڑی کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وہ جنات کی وہ شادی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر وہ بہت زیادہ بیمار رہا، اس کے ذہن پہ بہت زیادہ اثر ہو گیا، بہت زیادہ دم وغیرہ کروائے، تب جا کر بھائی کے اس دوست کی حالت ٹھیک ہوئی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سیما سہیل نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سیما آپ کا۔ ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اکبر شیئر کر رہے ہیں۔ اکبر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گاؤں میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا گاؤں جو ہے وہ چیچا وطنی والی سائڈ پر ہم لوگوں کا گاؤں ہے، اور ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا واقعہ ایک دفعہ ہوا۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک اسکول ہوا کرتا تھا، گورنمنٹ اسکول لڑکیوں کا ہوتا تھا۔ وہ جو اسکول تھا وہ گاؤں کی آبادی سے تھوڑا دور بنایا گیا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے وہ اسکول بنوایا تھا گورنمنٹ کا ہی تھا۔ بعد میں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آنے والے وقت میں یہاں پر کالج بھی بن جائے گا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ تو 5 سال پہلے کا ہے، لیکن وہ جو اسکول ہے وہ تقریباً 15-20 سال پرانا وہ اسکول ہے۔ اس اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہوتے تھے، کیونکہ اسکول کی بیک سائڈ پر سارے جنگلات اور ویرانے تھے۔
وہاں پر لڑکیوں کو عجیب و غریب چہروں والی عورتیں نظر آتی تھیں. دن دہاڑے دوپہر کے ٹائم لڑکیوں کو دورے پڑ جاتے تھے. کبھی وہ کہتی تھیں کہ ہم لوگوں کو بلا کر اپنے ساتھ پیچھے جو ویرانے ہیں وہاں پر کچھ لڑکیاں لے جاتی ہیں، اسکول کا یونیفارم پہنے ہوئے ہوتی ہیں. جب ہم لوگ وہاں پر جاتی ہیں ان کے ساتھ تو وہ ان کے چہرے ڈراؤنے ہو جاتے ہیں. پھر اسکول کے ان جو پیچھے ویرانے تھے وہاں سے لڑکیوں کو بے ہوش اٹھا کر لایا جاتا تھا. یہاں تک کہ کوئی نہیں جانتا کہ اسکول کی وہ جو بیک سائڈ جو ویرانوں والا حصہ تھا ان دیواروں کو توڑا کس نے تھا. باقاعدہ وہ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہوتی تھیں. کافی زیادہ دفعہ گورنمنٹ انتظامیہ نے بھی اور اسکول کے لوگوں نے بھی، گاؤں کے لوگوں نے بھی، جو وہاں پر ہم لوگوں کے گورنمنٹ کے جو امپلائیز تھے انہوں نے ان اسکول کے بیک حصے کی دیوار بنانے کی کوشش کی. جب بھی اسکول کے وہ اس بیک حصے کی دیوار تعمیر کروائی جاتی تھی، اس کی تعمیر شروع کی جاتی تھی، تو اگلے دن وہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی. چاہ کر بھی اس حصے پر دیوار نہیں بن سکتی تھی، باقاعدہ وہ سیمنٹ کی دیوار ٹوٹ جاتی تھی. بہت دفعہ کوشش کی گئی. وہ جو مزدور وغیرہ لگتے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ناقص مال لگاتے ہو، تم لوگ صحیح طرح سے بناتے نہیں ہو. یہاں تک کہ جو اسکول کے انتظامیہ تھے ان لوگوں نے پاس کھڑے ہو کر ایک دفعہ دیوار بنوائی، پوری دیوار بن گئی. ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید اب یہ دیوار نہیں گرے گی، کافی موٹی وہ دیوار بنائی گئی. اگلے دن جب واپس آئے تو وہ ساری دیوار گری پڑی تھی. باقاعدہ اس دیوار کی جو اینٹیں تھیں دور دور تک بکھری ہوئی تھیں. اب ان لوگوں کو یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں پر آسیب اور جنات ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ دیوار کو ٹھہرنے نہیں دیتے. خیر ان لوگوں کو، لڑکیوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی تم لوگوں کو بلا کر اس طرف لے جانے کی کوشش کرے تو تم لوگوں نے اس طرف نہیں جانا. لڑکیاں بتاتی ہوتی تھیں کہ باقاعدہ اس حصے سے لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں. ہم لوگ خود اس طرف لڑکیوں کو جاتے دیکھتے ہیں، جبکہ گاؤں کی لڑکیوں کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے تو اس طرف جانا ہی نہیں ہے. پھر وہ لڑکیاں کون تھیں جو اس طرف آتی تھیں؟ اب لڑکیوں میں اتنا خوف و ہراس پھیل گیا کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم لوگوں کی گاؤں کی لڑکیاں کون سی ہیں اور غیر مرئی مخلوق لڑکیاں کون سی ہیں. بہت دفعہ وہاں پر پڑھائیاں کروائی گئی، وہاں پر بکرے بھی دیے گئے کہ یہ جنات جان چھوڑ دیں. لیکن حالات یہاں تک آ گئے کہ وہ اسکول بند کرنے پر مجبور ہو گئے. اس اسکول کو بند کر دیا گیا. جیسے اس اسکول کو بند کیا گیا، اس اسکول میں عجیب و غریب معاملات ہونے شروع ہو گئے. اب وہ اسکول بند تھا، وہاں پر تو گاؤں کا کوئی بندہ جاتا ہی نہیں تھا. لیکن اس اسکول کے بالکل ایک سائڈ سے پورا ہم لوگوں کا روڈ گزرتا تھا، جہاں سے گزر کر گاؤں میں اندر باہر آیا جاتا تھا. جیسے گاؤں میں اندر داخل ہوتے تھے تو ہم لوگوں کا وہ سامنے ہی وہ اسکول نظر آتا تھا. رات کا ٹائم ایک دفعہ ہم لوگوں کے گاؤں کے کچھ لوگ واپس آ رہے تھے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر ڈھول بجنے کی آوازیں سنی اور ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اسکول میں تو کوئی جاتا نہیں ہے، دن کے ٹائم کوئی نہیں جاتا، جنات کا اسکول یہ مشہور ہے جگہ، تو یہاں پر رات کے ٹائم یہ ڈھول وغیرہ کیوں بج رہے ہیں؟ وہاں پر ایسے تھا جیسے شادی کا سماں ہے اور اسکول کے اندر سے گانوں کی، ڈھول بجنے کی، جیسے پورا فنکشن ہو رہا ہے ایسے آوازیں آ رہی تھیں. ان لوگوں نے یہ کہا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ خالی جگہ دیکھ کر دوسرے گاؤں کا کوئی یہاں پر آ کر یہ تماشے کرنے لگ گئے ہوں لوگ، جیسے دیوار ٹوٹی ہوئی ہے تو یہاں پر ان لوگوں نے کوئی شادی وغیرہ نہ رکھتی ہو. وہ کہتے ہیں کہ جب جیسے ہم لوگ اس اسکول کے پاس پہنچے، اس کے پاس پہنچنے تک ہم لوگوں کو گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں. جیسے ہم لوگ قریب جانے لگے تو وہاں پر پہلے ہم لوگوں کو جو روشنی نظر آئی تھی بالکل اندھیرا ہو گیا. ایک دم سے ہم لوگوں کو پائلیں چھلکنے کی آواز آنے لگی. ہم لوگ ابھی دور ہی تھے، اسکول کے قریب نہیں گئے تھے. وہاں پر اس سڑک سے دو حصے لگتے تھے، جو ایک گاؤں کی طرف آتا تھا، ایک اسکول کی طرف جاتا تھا، کہ پاس کے علاقوں کی لڑکیاں بھی جو تھیں، پاس کے جو چھوٹے گاؤں تھے وہاں سے بھی لڑکیاں آ کر اسی اسکول میں پڑھا کرتی تھیں. ہم لوگوں نے باقاعدہ دیکھا جیسے 15 سے 20 لڑکیاں لائن میں، بڑے خوبصورت ان لوگوں نے لباس پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں مہندی کی پلیٹس پکڑی ہوئی تھیں اور وہ مہندی کی پلیٹس جیسے باقاعدہ لڑکیاں مہندی لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس سے اسکول کے اندر سے وہ لڑکیاں نکلتی ہوئی جا رہی تھیں. سامنے ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس جاتی تھیں اور وہ غائب ہو جاتی تھیں. یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے بائک بھی بھول گئے کہ ہم لوگوں نے بائک بھی اٹھانے ہیں یا نہیں. وہاں سے ہم لوگ واپس آئے، تقریباً 3 سے 4 وہ لوگ تھے 2 بائک پر. گاؤں میں چیخو پکار برپا ہو گیا کہ اسکول میں ہم لوگوں نے جنات کو دیکھ لیا، وہاں پر جنات کی شادی ہو رہی ہے. اب سارا گاؤں تقریباً اکٹھا ہوا، رات کا ٹائم تھا، لالٹینیں پکڑی ہوئی اور کسی کے پاس لائٹس تھیں. وہ وہاں پر گئے، جب وہاں پر جا کر دیکھا تو دور سے خوشبو مہک رہی تھی جیسے وہاں پر کھانے پک رہے ہیں. اب کوئی بھی ڈر کے مارے پاس نہیں تھا جاتا. جیسے ہی پاس جانے لگتے تو دور سے آوازیں گونجنے لگ جاتی تھیں کہ ادھر مت آؤ. ایسا لگتا تھا وہ آواز بہت دور سے آ رہی ہے، لیکن باقاعدہ کسی کے چیخنے کی، کسی کے ہنسنے کی، تالیوں کی آواز وہاں سے آ رہی تھی. پھر سارے گاؤں والے واپس آئے کہ ہم لوگ آگے نہیں جائیں گے.
اس کے بعد ان لوگوں نے ایک بزرگ کو بلایا کسی دوسرے گاؤں سے، ایک عامل صاحب کو بلایا کہ یہاں پر ہم لوگوں کے پاس ایک اسکول ہے، تو وہاں پر تو اب یہ معاملات بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے ہیں، باقاعدہ وہاں پر جنات شادیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جو عامل تھے وہاں پر گئے، انہوں نے باقاعدہ وہاں پر پڑھائی کی، اس حصے کو دیکھا پورے اسکول کو۔ ان کا یہ کہنا تھا اب یہاں پر یہ جو دیوار وہ جنات رہنے نہیں دیتے تھے، یہاں پر بہت زیادہ جنات آباد ہو چکے ہیں، قافلے کے قافلے یہاں پر جنات کے اترتے ہیں جو یہاں پر آباد ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس طرف نہ آئیں، اگر آپ لوگ اس طرف آئے تو آپ لوگوں کو یہ نقصان دیں گے۔ اب وہ یہاں پر شادیاں کریں یا جو مرضی کریں، جو بھی آوازیں آئیں، گاؤں کا کوئی بندہ اس طرف نہ آئے۔ اس چیز کو لے کر لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف پھیل گیا کہ اس سڑک کو ہی چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہاں پر درخت اگ گئے، وہاں پر بہت زیادہ جھاڑیاں، وہ حصہ ایک جنگل کا حصہ بن گیا، اور وہ جو اسکول تھا وہ باقاعدہ وہاں پر ایک کھنڈر بن گیا تھا۔ کبھی کبھی رات کے ٹائم جب گاؤں میں کوئی داخل ہوتا تھا تو اس کو اس طرف سے ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے اسکول میں آگ جل رہی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ڈر بھی جایا کرتے تھے، چیخو پکار آتے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اتنی وہ جگہ عجیب و غریب ہو گئی کہ سڑک کی طرف سے بھی وہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دی گئی، چاہ کر بھی اس طرف کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر وہ اسکول وہاں پر اس حد تک کا سیف زدہ تھا کہ دن کے ٹائم بھی وہاں سے لوگ گزرنے سے ڈرتے تھے۔ ہم لوگ بھی کبھی وہاں پر نہیں گئے۔ یہ ہم لوگوں کے گاؤں کا ایک قصہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ اکبر آپ کا۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز، میرے ہارر اردو سینٹر چینل پر میں جن زادی ناول آن ایئر کر رہی ہوں، آج اس کی 2nd ایپیسوڈ ہے، اس کو بھی جا کر وزٹ کریں۔ اور جتنے لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سپورٹ کریں، ان کو بھی سبسکرائب کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔